توکل سکھایا، کس انداز سے سکھایا کہ یوں سفر میں روانہ ہیں، جنگل سے گزر رہے ہیں اور جھاڑیوں کے اندر سے لومڑی کا چھوٹا سا بچہ یوں ایسے آیا اور یوں گزر گیا، اور دیکھتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، اے لومڑی کے بچے کہاں جا رہے ہو، اے لومڑی کے بچے کہاں جا رہے ہو۔ معجزہ تھا، اللہ کے نبی کے معجزات۔ لومڑی کے بچے کو زبان ملی اور یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ ہے حضرت عیسیٰ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ جب یہ جملہ سنا تو بے ساختہ زبان سے یہ جملہ نکل آیا، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، لومڑی کے بچے کا تو گھر ہے اور مریم کے بیٹے کا کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی گھر ہی نہیں بنایا، مریم کے بیٹے کا کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ جب یہ جملہ نکلا تو حواریین جو ساتھی تھے انہوں نے یہ جملہ سنا تو عرض کرنے لگے، حضرت آپ کے لیے گھر بنا دیتے ہیں، آپ آرڈر تو کریں، آپ حکم تو کریں، ایسا گھر بنائیں گے، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے گھر بنا دیتے ہیں، آپ حکم کریں۔ تو فرمایا اچھا آپ بنانا چاہتے ہو تو پھر لوکیشن میں دیکھوں گا، جگہ میں منتخب کروں گا، گھر تم بنا دو۔ عرض کیا ٹھیک ہے۔ تھوڑے سے آگے چلے تو دریا آ گیا، دریا کے کنارے کھڑے ہو گئے، اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کے انسان سوچے تو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے دریا کو بھی اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہوا ہے۔ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے، دریا کے کنارے کھڑے ہو کے اس کی اچھلتی ہوئی موجوں کو دیکھ کے، اس کے سمٹنے اور پھیلنے کو انسان جب دیکھتا ہے، اس کی گہرائیوں پر نظر جاتی ہے اور اس کے اندر کی مخلوق پر انسان غور کرتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کتنا بڑا ہے، اللہ جل شانہ کی قدرت کیا ہے۔ سمندر کے کنارے یوں کھڑے ہو کے ایسے دیکھنے لگے کہ درمیان میں سے موجیں اٹھتی ہیں اور اوپر کو جاتی ہیں، پھر نیچے کو آتی ہیں، پھر بلند ہوتی ہیں اور نیچے کو جاتی ہیں، اور پھر حواریین کی طرف مسکرا کر کہا، وہ جہاں موجیں اٹھ رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، تلاطم ہے، وہاں پر مجھے میرا گھر بنا دو، وہاں پر میرا گھر بنا دو۔ اب شاگرد حیران ہے کہ بڑا سمندر میں اٹھتی ہوئی موجیں، وہاں تو تلاطم ہی تلاطم ہے، ایک اینٹ نہیں لگتی، گھر کیسے بنائیں؟ عرض کیا حضرت وہاں تو گھر نہیں بن سکتا، گھر تو ٹھہری ہوئی زمین پر بنتا ہے، وہاں تو ہلچل ہے، حرکت ہے۔ تو فرمایا تم نے ظاہری آنکھوں سے سمندر کی ہلچل کو دیکھا، اگر اندر کی آنکھ کھلی ہوتی تو ساری کائنات کی ہلچل کو دیکھتے، ساری کائنات کی ہلچل کو دیکھتے۔ یہ ساری کائنات ہی دراصل ہلچل میں ہے، ہلچل میں ہے، حرکت میں ہے، حرکت میں ہے، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پر گھر بنایا جائے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ توکل سکھایا، انسانیت کا درد سکھایا، گناہ سے نفرت سکھائی، اور اپنا تعارف ایسا فرمایا کہ قرآن کی زبان میں عرش سے نازل ہو گیا، قرآن کی زبان میں عرش سے نازل ہو گیا۔ آنے والے کل کو عیسائی دنیا منائے گی نا کرسمس، اپنی عید کی خوشیاں منائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا دین تو ان کے عنوان کی اجازت نہیں دیتا کہ جس عنوان سے وہ کرسمس مناتے ہیں وہ تو اس خوشی میں مناتے ہیں کہ خداوند نے بیٹا پیدا کیا، حالانکہ ہمارا دین کہتا ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی باپ نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پوری سورہ اخلاص نازل کر دی۔ اس کا کوئی کنبہ نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ خدا ہو اور پھر وہ پیدا ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، پیدا ہونے والی مخلوق ہوتی ہے۔ وہ اپنے عنوان سے پوری دنیا میں خوشی منائیں گے، لیکن میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے نا، ہم امت دعوت ہیں، ہم ملنے جلنے والوں کو دعوت دیں کہ آئے اس عنوان سے خوشی منائیں کہ جو عنوان عیسیٰ علیہ السلام نے خود دیا ہوا ہے، خود دیا ہوا۔ وہ عنوان ہم آپ کو بتائیں گے، ہماری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تقریر، خوبصورت تقریر، انی عبد اللہ، میں اللہ نہیں عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ تھا کہ آنے والے زمانے کے اندر لوگ ان کو ابن اللہ کہیں گے، اللہ کا بیٹا کہیں گے، یعنی خدا مانیں گے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو پھر آئیے نا اس عنوان کے ساتھ خوشی منائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور اپنا نام عبداللہ ذکر کر کے ایک نسبت حضور کے والد سے بھی جوڑ دی۔ وہ کیسے؟ حضور تو بعد میں آئے نا، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، عبداللہ۔ کتنی نسبتیں ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عیسائیت کو اہل ایمان کے لیے زیادہ قریب بتاتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، محبت کرنے والوں میں سے اہل ایمان کے لیے وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کو ہم نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر محبت کا ایک پہلو موجود ہے، اگر اس پہلو کو تھوڑا سا چھیڑا جائے تو وہ لپکتے ہوئے آپ کے سینوں کے ساتھ آ کے چمٹ جائیں گے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں نا کہ دین اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے والے دوسرے مذاہب میں سب سے زیادہ
عیسائیت ہے۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے سب سے زیادہ جوک در جوک اسلام کی طرف بڑھے ہیں اور اسلام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پرانے زمانے کی بات چھوڑیں، دور حاضر کا دیکھیں، کہاں سے وہ خاتون چلی ہے یون ریڈلی جو افغانستان کے پہاڑوں میں گئی اور ان افغانیوں کے کردار سے متاثر ہو کر دین اسلام اور قرآن کو سینے سے لگا کر عائشہ کی بیٹی بن گئی، مریم بن گئی۔ آج وہ دین اسلام کی مبلغہ کہلاتی ہے، دین اسلام کا پرچار کر رہی ہے۔ آج اس کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں، اس کے دن روزے سے گزرتے ہیں۔ چلو یہ دور کی مثال ہے، آپ اپنی مثال لیں، لاہور کی مثال لیں۔ کبھی ایک نوجوان ہوتا تھا، وہ بڑے چکے لگایا کرتا تھا، چوکے لگایا کرتا تھا۔ نوجوان اس کے چکے اور چوکوں کو دیکھا کرتے تھے، اور جب وہ نصف سنچری بناتا تھا یا سنچری بناتا تھا تو یوں سلیب کا نشان بھی بنایا کرتا تھا۔ آج وہ نوجوان محمد یوسف کہلاتا ہے۔ اس نے کرکٹ کے گراؤنڈ کے اوپر جب سنچری بنائی تو پھر یہ چھوڑ کے سیدھا سجدے میں گر گیا ہے، سیدھا سجدے میں گر گیا ہے، محمد یوسف بن گیا ہے۔ اس کی راتیں بھی سجدے میں گزر رہی۔ اللہ نے اس کو بڑا نواز دیا، بڑا نواز دیا۔ ایک نوجوان پشاور سے آیا اور ظہر کی نماز میں مجھے ملا ڈبلیو بلاک کی مسجد میں، ڈی ایچ اے میں۔ تو مجھ سے پوچھا میں نے یوسف سے ملنا ہے۔ میں نے کہا کیوں ملنا ہے؟ کہنے لگا میں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا ہے، میں عیسائی نوجوان۔ میں نے کہا تم صبر کرو، نماز میں وہ آئے گا، میں آپ کو اس سے ملا دوں گا۔ ظہر کی نماز میں وہ آئے تو نماز کے بعد میں نے ہاتھ پکڑ کے یوسف کا کہا، میں نے کہا آ جائیں میرے ساتھ۔ میں لائبریری میں لے گیا اور وہاں جا کر بتایا یہ نوجوان پشاور سے چل کر آیا ہے، میرے اور آپ کے آقا کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا، آپ سے متاثر ہو کر آیا ہے، متاثر ہو کر آیا ہے، آئیں آپ اپنی زبان سے اس کو کلمہ پڑھا دیں۔ وہیں بٹھا کر محمد یوسف نے اس کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ بلکہ اگر ان کی طرف رجوع کیا جائے عیسائیت کی طرف تو تقریباً 200 کے قریب نوجوان، مرد، عورتیں اس گناہگار انسان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکی ہیں اس زمانے میں، اس دور کے اندر۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی تڑپ اور طلب موجود ہے، پیاس موجود ہے۔ رکاوٹ کیا ہے؟ دیوار کیا ہے؟ رکاوٹ میں ہوں، رکاوٹ آپ ہیں۔ دیوار میں ہوں، دیوار آپ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، مگر جب اسلام کے ماننے والے کو دیکھتے ہیں کہ یہ دھوکہ بھی دے رہا ہے، یہ فریب بھی کر رہا ہے، یہ خیانت بھی کر رہا ہے، یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، یہ قتل بھی کر رہا ہے، یہ پڑوسی کو تنگ بھی کر رہا ہے، یہ دوسروں کو ایذا بھی دے رہا ہے، وہ کھڑا ہو کے سوچنا شروع کر دیتا ہے کیسے قبول کروں، کیسے قبول کروں۔ اس طرح کے ہوتے ہیں مسلمان۔ صحابہ تو وجود کے اعتبار سے سامنے آئے تھے نا، کونو مثلی، ہماری طرح ہو جاؤ، یہ کہتے تھے۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں ہماری طرح ہو جاؤ؟ وہ تو کہیں گے ہم ہاتھ جوڑ کے آپ کی طرح نہیں بننا چاہتے۔ اگر آج ہم اپنا کردار زندہ کر دیں تو عیسائی میری کرسمس کہنے کے بجائے انی عبداللہ کی طرف آ جائیں گے، انی عبداللہ کی طرف آ جائیں گے۔ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا تعارف پیش کریں، یقین جانیں قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت عمران کا وہ تعارف پیش کیا ہے کہ جو تعارف بائبل کے اندر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی سیرت کہ پیدائش سے پہلے کی سیرت قرآن حکیم بتا رہا ہے، بطن مادر کے حالات قرآن حکیم بتا رہا ہے، پیدائش کے حالات قرآن حکیم بتا رہا ہے، پیدائش کے بعد پیش آنے والے حالات قرآن حکیم بتا رہا ہے، جوانی کے حالات قرآن حکیم بتا رہا ہے، نبوت ملنے کے حالات قرآن حکیم بتا رہا ہے۔ اور جب مصائب اور مشکلات کا شکار ہوئے، بعض دفعہ زمین انسان پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ انسان بے بسی کا اظہار کرتا ہے، من انصاری اللہ، قرآن کہتا ہے جب تنگ آگے لوگوں سے اور ظلم کی چکی کے اندر پسنا شروع، کون ہے میری مدد کرنے والا؟ من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون۔ ساتھی کھڑے ہو گئے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ تو گویا ان کی اس زندگی کو بھی قرآن حکیم نے بیان کیا۔ اگر یہ ساری تعلیمات جو قرآن حکیم عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت مریم کے حوالے سے اور حضرت مریم کے والد حضرت عمران کے حوالے سے پیش کرتا ہے، اگر یہ پیش ان کے سامنے کی جائیں اور اخلاق اور پیار کے ساتھ ان کو بلایا جائے، تو آج بھی وہ مجھے، آپ کو، ہمارے دین کو، ہمارے آقا کے نظام کو سینے سے لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے کردار کو اچھا کر کے ان کے سامنے دعوت رکھ دینی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔